اور رابطہ کیسے ہونا ہے. میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس پر 3 کانٹے لگے ہوئے تھے، ہیلو 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 پر. دیکھیے بھائی صاحب، میں بخاری شریف کا حوالہ دوں گا، آپ کہیں گے صاحب یہ ہماری کتاب نہیں ہے، کوئی کہے گا راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، جو حوالے میں دے رہا ہوں ابھی لے جا کر میں ڈائریکٹ ہی دکھاتا ہوں. 3 جگہ ہیلو ہیلو لکھا ہے، اس پر سرخ کانٹا لگا ہوا ہے، موٹا موٹا. ارے میں نے کہا یہ کیا؟ یہ نیچے پڑھیں. نیچے لکھا ہوا تھا کہ اب انگریزوں کی یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اب اسلامی ملک میں ہیں ہم، لہذا ہیلو ہیلو مت کرو، جیسے ہی کنیکشن ملے کہو السلام علیکم. یہ لکھا ہوا ہے اس میں، کہو السلام علیکم. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا نمبر کیسے ملائیں؟ کہ میں ملا دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ جیسے ہی نمبر ملے ہم کہیں السلام علیکم، صرف میں ہی کہتا ہوں یا آپ بھی کہتے ہیں؟ ان کا شاہ صاحب میں بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یہ مولانا کی بھی کہتے ہیں کہ یہ خاکی، یہ نورانی، کہنے لگے سب کہتے ہیں. میں نے کہا مولویوں کا یہ مسئلہ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، یہ کیوں السلام علیکم کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے تھے سلام پہنچتا نہیں جب تک حاضر ناظر نہ ہو. میں یہاں بیٹھا ہوں، کراچی غائب پر سلام کیسے پہنچ گیا؟ ان کا اسی نور کا کمال ہے، یہ سلام کو پہنچا دیتا ہے بشرطے کہ نمبر صحیح ڈائل ہوں. اب میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا اس فلسفے کو. میں نے کہا صاحب نمبر کیسے ڈائل کریں؟ کوہنی سے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا گھٹنے سے؟ کہ نہیں. میں نے کہا ماتھے سے؟ کہنے لگے نہیں. پھر کس سے؟ کہ نمبر پر انگلی رکھیں اور انگلی گھما دیں، انگلی گھومتی جائے گی، نمبر ملتا جائے گا، کنیکشن قائم ہوگا، سلام پہنچتا جائے گا. ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہے سائنس کی ایجاد، دیکھا سائنس نے کیا کمال کیا. میں نے کہا برخوردار، سائنس کے باپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ سلام کے لیے کنیکشن کیسے ملتا ہے، کہ جاہل ملا ہم پر صدیوں سے اعتراض کرتا رہا. یہ دنیا کو فقہ جعفریہ نے سمجھایا کہ ہم نماز پڑھ کے یہ انگلی اٹھا کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر انگلی گھما دی ہم نے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا، پھر انگلی گھما دی ہم نے کہا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. یہ جاہل یہ کہتا تھا مولوی کہ جناب یہ کیا ہے، انگلیاں گھماتے پھر رہے ہیں آپ لوگ. اب اسے کون سمجھائے؟ اسے سائنس سمجھائے گی کہ ہم نے دنیا کو یہ درس دیا تھا کنیکشن ملانے کے لیے. یہ نہ سمجھنا ہماری انگلی گھوم رہی ہے، ہمارے دل میں لگے ہوئے آل محمد کے ٹیلی فون کا ڈائل ہے کہ جو ہم انگلی گھما کے کنیکشن ملاتے ہیں سلام کے لیے. کبھی کربلا ملتا ہے، کبھی نجف ملتا ہے، کبھی مشہد ملتا ہے، کبھی سامرا ملتا ہے، کبھی مکہ ملتا ہے، کبھی مدینہ ملتا ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ غور ہے دوستو؟ ملائیے نمبر. مہربانی حضور، مہربانی بندہ نواز. بس یہ تو خطیب منبر سلونی کا فیض ہے، وہ عطا کرتا ہے، ہم آپ کے حوالے کر دیتے. عزیزان محترم، بات صرف اتنی ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں جو ایجاد ہوگی عظمت آل محمد کی دلیل بن کے. بات تبھی ہو سکتی ہے کہ جب کنیکشن صحیح ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کے پاس ٹیلی فون ہونا، جدھر کر رہے ہیں ادھر بھی ریسیونگ سیٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی ریسیونگ سیٹ ہو، تبھی تو بات ہوگی نا. توجہ کیجئے گا. اب یہاں بعض حضرات بڑے اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اسی تو سلام نہیں کر دے تسی کرو. یہ اسی نہیں کر دے سے میں سمجھ جاتا ہوں کنیکشن کٹا ہوا ہے. یہ بھیا جب ریسیونگ سیٹ ہی نہیں ہے تو کرو گے کیسے سلام؟
کیا خوبصورت پوائنٹ ہے. یہ کنیکشن کب کٹتا ہے؟ جب اجر رسالت کا بل ادا نہیں ہوتا. اور جو اجر رسالت کا بل نہ دے اسے کابل بھیجتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، بات تبھی ہوتی ہے جب ریسیونگ سیٹ ہو. ادھر سے آواز چلے ادھر سننے والا سن لے. اور اگر آپ کو اب بھی پتہ نہیں چلا کہ ریسیونگ سیٹ کیسا ہوتا ہے، وہیں میں آپ کو لے آیا جہاں آپ کو رکن والا چھوڑ کے گیا تھا، جہاں ریسیونگ سیٹ دونوں طرف تھے یکساں. اس کو دقت نہیں پڑی، مدینے میں سن لی، مکے سے آواز آئی. اور یہ آواز بھی بعد میں آئی ہے. پہلے ہاٹ لائن پہ اس نے مرکز سے بات کی تھی. توجہ ہے صاحبان؟ جی ہاں، آدھی رات کو مصلی بچھایا تھا اس نے، اور مصلی پہ بیٹھ کر ہاٹ لائن پر یوں بات کر رہا تھا جیسے کوئی فیلڈ مارشل سے جرنیل کرتا ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے میرے سپاہی آ رہے ہیں. کل اگر یہ فتح نہ ہوا، نہ اسلام رہے گا، نہ کلمہ نہ کلام. اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یا اللہ مجھے فکر ہے تیرے کلمے کلام کی. اللہ نے کہا میرے حبیب میری بات سن، اس میں تیرے سپاہیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بیچارے ہمت سے لڑتے ہیں، دلیری سے لڑتے ہیں، اور کتنے تیز تیز جاتے ہیں اور آتے ہیں. تو خود دیکھ رہا ہے، جاتے ہیں تو جھنڈا لے کر، آتے ہیں تو ڈنڈا لے کر. توجہ ہے صاحبان؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اپنی طرف سے ہمت سے لڑتے ہیں، دلیری سے لڑتے ہیں. مگر میرے حبیب تو خود سوچ، ہے تو انسان، مقابلے میں ہے خیبر کا در. بھلا انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ اگر مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرا. ایک طرف خیبر کا در ہو، اس کے مقابلے میں تیرے علم کا در ہو، دونوں کی ٹکر ہو، پھر پتا چلے کون در بدر ہو. اب نے ہاٹ لائن پہ پوچھا یا اللہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں؟ اللہ نے کہا میری بات سن، پہلے چپکے سے پرائیویٹ بات سن. ہاں بڑا کانفیڈینشل بات سن. سنتا ہے ناد علی. ہاں یہ پرائیویٹ بات ہے. یہ پرائیویٹ میں نے کیوں کہی؟ یہ کیوں کہی؟ اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی اسی کا کلام ہے، قرآن بھی اسی کا کلام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ میں جدید انداز میں بچوں کو سمجھا دوں. دونوں میں فرق یہ ہے، اب پریزیڈنٹ کے سامنے آپ لے گئے ایک فائل، اس نے آرڈر لکھ دیا، اس میں وہ آرڈر جو پریزیڈنٹ نے لکھا ہے، جو صدر نے لکھا ہے، وہ آپ نے فائل میں بند کر دیا، وہ فائل چلی گئی. اب اس کے فوراً